234ویں رات شہرزاد نے کہا، جب چوتھے مہینے ایک جوان میدان میں داخل ہوا اور چاولوں کے خوان کے سامنے بیٹھ گیا اور لوگ دعا کرنے لگے کہ خدا اس کی وہ درگت نہ بنائے جو اس سے پہلے لوگوں کی بنی۔ اور جب زمرد نے اس جوان کو دیکھا تو جب زمرد نے اس جوان کو غور سے دیکھا اور اسے صاف نظر آیا کہ وہ اس کا آقا علی شار ہے، تو اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکلنے کو تھی کہ اس نے رسوائی کے ڈر سے ضبط کر لیا، تاہم اس کے اندر کھلبلی مچ گئی اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، مگر اس نے ظاہر ہونے نہ دیا۔ اب شہرزاد نے علی شار کے یہاں آنے کا سبب کچھ یوں بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، جب علی شار چوکی پر سو گیا اور زمرد اتری اور کرد جوان اسے لے اڑا تو اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ننگے سر ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ کسی نے اس پر ظلم کر کے سوتے میں اس کا امامہ اتار لیا ہے، اور اس نے وہ جملہ کہا جس کے کہنے والے کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد وہ اس بڑھیا کے پاس گیا جس نے اسے زمرد کا پتہ بتایا تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب بڑھیا نکل کر باہر آئی تو وہ اس کے آگے رونے لگا، یہاں تک کہ اسے غش آ گیا۔ جب اس کی غشی دور ہوئی تو اس نے بڑھیا کو سارا واقعہ سنایا۔ بڑھیا نے اس کے کیے پر اسے لعنت ملامت کی، برا بھلا کہا اور کہنے لگی کہ تیری مصیبت اور بلا خود تیری ہی لائی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے اتنی لعنت ملامت کی کہ اس کے نتنوں سے خون جاری ہو گیا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے بڑھیا بھی رو رہی ہے اور اس کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی واویلا کرنے لگا۔ بڑھیا کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا، میں ابھی جا کر اس کی خبر لاتی ہوں۔ بڑھیا روانہ ہو گئی اور دوپہر کو واپس آ کر کہنے لگی کہ اے علی، میرے خیال میں تیری حسرت تجھے مار کر چھوڑے گی۔ اب قیامت سے پہلے تو اپنی محبوبہ کو نہ دیکھ سکے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب محل والے صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ کی طرف والا جھروکا ٹوٹا ہوا ہے اور زمرد وہاں سے غائب ہے، اور اپنے ساتھ عیسائی کے مال کی ایک خرجی بھی لے گئی ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ والی اپنے آدمیوں کو لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی علی شار کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسے موت سامنے کھڑی دکھائی دینے لگی۔ روتے روتے اس کا برا حال ہوا۔ عشق اور جدائی اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ سخت بیمار پڑ گیا اور گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہا۔ بڑھیا طبیبوں کو لاتی، اسے دوائیں پلاتی اور اس کے لیے یخنیاں پکاتی۔ 1 سال کے بعد اس میں کچھ جان آئی اور اسے پرانی باتیں پھر یاد آنے لگیں۔ جب دوسرا سال ہوا تو بڑھیا نے کہا کہ اے میرے بیٹے، رونے پیٹنے سے تو تیری محبوبہ ملنے سے رہی۔ اگر ایسا ہے تو اٹھ اور کمر باندھ، شہر شہر اس کی تلاش کر، ممکن ہے کہ اس کا پتہ لگ جائے۔ بڑھیا اسے برابر ہمت اور تقویت دلاتی رہی۔ آخر وہ سفر پر آمادہ ہو گیا۔ پھر وہ اسے حمام لے گئی، شراب پلائی، مرغیاں کھلائیں اور ہر روز یہی دستور رکھا، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد وہ دل کو مضبوط کر کے چل دیا۔ چلتے چلتے زمرد کے شہر میں پہنچا اور نوالا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ لوگ افسوس کرنے اور کہنے لگے کہ اے جوان، اس خوان میں سے نہ کھا، کیونکہ جس کسی نے اس میں سے کھایا ہے اسے نقصان ہی پہنچا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اسی میں سے کھانے دو اور ان کا جو جی چاہے میرے ساتھ کریں، شاید اسی وجہ سے مجھے اس تکلیف دہ زندگی سے آرام تو ملے گا۔ اب علی شار کے نوالا اٹھاتے ہی زمرد کا ارادہ ہوا کہ اسے اپنے پاس بلوائے، لیکن فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھوکا ہوگا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ مناسب ہے کہ پہلے اسے پیٹ بھر کر کھا لینے دوں۔
وہ کھا رہا تھا اور لوگ حیران تھے کہ دیکھیں اس پر کیا گزرتی ہے۔ جب وہ کھا کر سیر ہو گیا تو زمرد نے اپنے چند غلاموں سے کہا کہ اس جوان کو جو چاول کھا رہا ہے نرمی کے ساتھ بلا لاؤ اور کہو کہ چل کر ملکہ سے گفتگو اور سوال و جواب کر۔ غلام جا کر اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ہمارے آقا، چل اور خوش ہو کہ ملکہ تجھ سے 2-4 باتیں کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ سر آنکھوں پر، اور وہ ان غلاموں کے ساتھ چل دیا۔ اب لوگ چہمے گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھنا چاہیے کہ ملکہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ایک شخص بولا کہ وہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گی، اگر اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی تو اسے پیٹ بھر کر کھانے نہ دیتی۔ جب علی شار زمرد کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس نے اسے سلام کیا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا۔ زمرد چونکہ شاہانہ لباس اور نقاب کیے ہوئے تھی، اس نے ذرا آواز تبدیل کر کے سلام کا جواب دیا اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آئی اور کہنے لگی کہ تیرا نام اور پیشہ کیا ہے اور تو اس شہر میں کیوں آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا ملکہ، میرا نام علی شار ہے، میں سوداگر زادہ ہوں، میرا وطن خراسان ہے اور میرے اس شہر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک کنیز کو تلاش کرنے نکلا ہوں جو کھو گئی ہے، اور وہ مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے زیادہ عزیز تھی۔ جب سے وہ گم ہوئی ہے میری روح کا کوئی مسکن نہیں رہا، بس یہی ہے میرا قصہ۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ زمرد نے حکم دیا کہ اس پر گلاب چھڑکا جائے۔ لوگوں نے اس کے منہ پر گلاب کے چھینٹے دیے اور جب اس کے ہوش درست ہو گئے تو زمرد نے کہا کہ رمل کی تختی اور قلم لاؤ، اور اس نے قلم لے کر رمل کی تختی پر نقش بنائے اور تھوڑی دیر تک سوچتی رہی۔ اب اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تجھے اس سے جلد ملا دے گا، اور اب تو بالکل غمزدہ نہ ہو۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔